बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में कोरोना के हवाले से सूरत हाल होती जा रही है तशवीशनाक, एंड पाकिस्तान इज़ ऑफ कोर्स नो एक्सेप्शन। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में कम से कम जो मुसद्दिक़ा केसेस हैं वो 10,000 हो गए हैं। 10,000 अफराद मुतासर हुए हैं पाकिस्तान में कोरोना से, और हलाकतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे इस हवाले से किसी भी एतबार से खुशगवार हरगिज़ भी नहीं थे कि जब सूबाई वज़ीर यानी मुशीर सेहत ने भी, और जब वफाकी सतह पर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो सेहत के मामला देखते हैं और सूबा सिंध के वज़ीर आला सिंध ने भी ये बताया कि हाईएस्ट नंबर्स पाकिस्तान ने देखे हैं। सबसे पहले सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रा देखिए कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो पाकिस्तान में सेहत के उमूर देख रहे हैं वफाकी सतह पर, क्या बोले 24 घंटों से मुताल्लिक़। In last 24 hours, we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. 17 deaths हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफ़ा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। 24 घंटे में 17 अमवात, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। वज़ीर आला सिंध भी कोई अच्छी खबर नहीं सुना रहे, उन्होंने ये कहा है। हमारे साथ इस वक्त मुताल्लिका डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हैं जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। शहबाज गिल साहब विफाक से हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब सूबा सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शहबाज गिल साहब, देखिए एक तरफ आप लोग, आप समेत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, ये बड़ा अजीब है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कहते हैं कि कोरोना के मसले पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसी सांस में साथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कुछ लोगों को तो अफसोस है कि कोरोना से लोग मर क्यों नहीं गए। यानी कि मुखालिफिन की नीयत पे बाकायदा शक करते हैं कि वो चाहते हैं लोग मर जाएं कोरोना से, और फिर कहते हैं कि सियासत नहीं करने। देखें इस पर आप भी कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब डॉक्टर्स यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप ट्वीट करते हैं कि अफसोस की बात है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जब कोरोना पर सियासत करके थक गई तो सिंध से डॉक्टरों को सियासत के लिए आगे कर दिया। जो फैसले एनसीसी में हुए उसमें डॉक्टर भी मौजूद थे। बराए मेहरबानी सिंध के इन चंद सियासी डॉक्टरों से गुजारिश है कि आप सियासत ना करें, इसके लिए सिंध हुकूमत है ना। अब शहबाज गिल साहब, इस पैनल में डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं, इसमें इंडस हॉस्पिटल के बारी साहब मौजूद हैं, इनकी बड़ी रेपुटेशन है इन लोगों की। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इन डॉक्टर्स ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बताइएगा कौन सी बात फैक्चुअली इनकरेक्ट की है जो आपने इनको सियासी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया, हालांकि आप कह रहे हैं कि सियासत करनी नहीं चाहिए इस मामले पर। वसीम, देखिए एक बात बड़ी क्लियर है कि पहले दिन से हमारा एक स्टांस है, और हमारा स्टांस ये है कि जो लॉकडाउन है मुल्क में वो हर मुल्क में उसके अपनी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक होता है। ठीक है, अगर आज आप लॉकडाउन कर दें, मेरा आपसे सवाल है, काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, उसका मुझे जवाब दीजिएगा जी, कि अगर आज आप अपने घर में हो अपने बीवी बच्चों के साथ और आपका दूध, दही, पानी, दालें सब कुछ घर से खत्म हो जाए और कोई चीज ना हो और बाहर कर्फ्यू लगा हो, तो क्या आप अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बाहर निकलेंगे उसे तोड़ के या नहीं निकलेंगे? जी, एक तो ये कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सवाल का जवाब देंगे, आपने सवाल उठा दिए हैं सामने से। दूसरी बात ये कि इस तरह के लॉकडाउन की तो कोई भी जी अकल इंसान मैंने जो सवाल किया, मैं बेवकूफ तो नहीं हूं ना, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहले सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए जो मैंने मंजरकशी आपके लिए की है। सर वो उस मंजरकशी का दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा कि ये रेलेवेंट कैसे है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बेशक पहले पानी पी लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद दे देता हूं। बिल्कुल, मुझे तो अपनी सर दलील ऊंची करें, आवाज जरा नीचे कर लें, दलील ऊंची कर लें, आवाज नीचे कर लें। ये कोई क्विज शो नहीं हो रहा है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि हाँ या ना में जवाब दें, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये किस तरह का है कि आप गेस्ट हैं, आप सवाल उठा के कह रहे हैं हाँ या ना में जवाब दो। मैं इस शो को होस्ट कर रहा हूँ, आप गेस्ट हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे मुझे कि हाँ या ना में जवाब दो, और मैं भी आपको ये नहीं कहूंगा कि हाँ या ना में जवाब दो। हम डायलॉग कर सकते हैं ना, दो पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं। आप इसका किसी भी तरह से मुझे जवाब दे दीजिए जो मैंने सवाल पूछा, आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? अगर आप आवाज नीचे रखेंगे तो बात करूंगा मैं, अगर आप आवाज नीचे रखेंगे तो बात करूंगा मैं। मुझे आवाज तो आपके सेंटर वालों ने ऊंची या नीचे कर दी है, मैं टेलीफोन पे आपके साथ हूं और मैं बड़ी नॉर्मल आवाज में बोल रहा हूं। अगर आपके इनके बोर्ड वालों ने आवाज, अब आप जरा गुस्सा ठंडा कर लीजिए, मैं आपको गुजारिश करता हूं जी। अब आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करें कि मेरी आवाज कम कर दें ताकि आप तक मेरी आवाज कम जाए। अब मैं आपसे गुजारिश कर लेता हूं, आपके सिस्टम में से जा रही है। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश कर लेता हूं कि इस तर्ज के लॉकडाउन की तो कोई भी जी अकल हिमायत कर ही नहीं सकता कि जिसमें दूध लेने के लिए भी किसी को बाहर ना जाने दिया जाए। नंबर बहुत खूब हो गया, आप रुक जाइए यहाँ। नहीं शहबाज गिल साहब, मैं आपने जवाब दिया, मैंने आपको कहा कि रुक जाओ, एक जुमले में जवाब दो। इतना एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स, मैं जवाब मुकम्मल कर लूं, फिर आप अपने जवाब मुकम्मल कीजिएगा, मैं आपको भी नहीं टोकूंगा। दूसरी बात ये कि सरकार, सवाल इस तनाजुर में था कि जो डॉक्टर हजरात हैं
وہ تو طبی تناظر میں رائے دیں گے نا کہ میڈیکلی اسپیکنگ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اس لیے کہ ڈسٹینسنگ ضروری ہے، اور گورنمنٹ تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گی۔ میں نے آپ سے سوال یہ اٹھایا ہے کہ اگر ڈاکٹرز نے بات کی ہے تو ایسی کیا بات فیکچولی انکریکٹ کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی ڈاکٹرز ہیں؟ یہ سوال تھا میرا سر۔ جی سر بتائیے۔ اچھا، اب آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ کے پہلے جو آپ نے جواب دیا میں اس کو بتا دوں کہ وہ سوال میں نے کیوں پوچھا تھا۔ آپ کے لیے حضور یہ ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہے جس میں آپ کے بچے کا دودھ ختم نہیں ہوا اور آپ کو باہر جانے دیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو غریب جس کے لیے صنعت بند ہو گئی ہے، آپ کی جیب میں پیسے ہیں نا، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ایسا نہیں ہے۔ اس غریب سے پوچھئے جسے 1 مہینے سے کوئی نوکری نہیں ملی، جس کو کسی نے کوئی امداد نہیں کی، اس کے لیے ویسا ہی لاک ڈاؤن ہے کہ اس کے جیب میں خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس کھانا بند ہو گیا اور وہ باہر نہیں جا سکتا، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر کے اندر رہیں اور اپنے بچوں کو مرنے دیں ایسے ہی بھوکے۔ اچھا، تو اس غریب کے لیے یہ لاک ڈاؤن اتنا ہی سخت ہے، آپ کے لیے یہ لاک ڈاؤن حضور اتنا سخت اس لیے نہیں ہے کہ آپ اور میں، میرے پاس خریداری کے لیے پیسے ہیں اور ہمیں ضروری چیزیں لینے جانے کے لیے باہر جانے دیا جا رہا ہے، لیکن اس غریب کو جانے نہیں دیا جا رہا، مین کیونکہ جب اس کے پاس پیسے نہیں تو دکان پہ جائے یا نہ جائے اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو واپس کچھ نہیں لا سکتا۔ تو بنیادی طور پر جو آپ کی اور ہماری سمت کا فرق ہے ڈسکشن کا، وہ سمت کا فرق یہ کہ شہباز صاحب آپ لوگ تو ہوتے ہوئے آپ نے سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، آپ تو کل تک یہ کہتے آئے کہ سندھ میں ڈرامے بازی ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں ہے، لوگ تو نکل رہے ہیں، اندرون سندھ جا کر دیکھو سب چل رہا ہے، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب کے لیے لاک ڈاؤن اس کو کوئی باہر نہیں نکلنے دے رہا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، غریب کے لیے لاک ڈاؤن، دوبارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انڈسٹری بند ہے، آپ پھر میری بات میرا خیال پوری نہیں سن سکے۔ جب انڈسٹری بند ہے، اس کو کہیں پہ ملازمت نہیں مل رہی، اس کا روزگار نہیں ہے، اس کو کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، اس کے لیے لاک ڈاؤن، اس کے لیے کرفیو آئی، اس کے لیے آپ نے اس کی زندگی بند کر دی، تنگ کر دی، اسے ایک کمرے میں آپ نے بند کر دی۔ بھلے آپ کھلا چھوڑے لاک ڈاؤن، کیونکہ وہ اب سر گزارش یہ ہے کہ یہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے، خرید نہیں سکتا۔ اب یہ پوری الگ ڈیبیٹ ہے، اور آپ نے مجھے اسد عمر صاحب کا ایک کلپ بھیجا تھا جس کو میں نے کئی پروگرامز میں کوٹ کیا ہے، اینڈ آئی کانٹ اگری مور۔ اسد عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو، اور آپ نے وہ کلپ بھیجا بھی تھا مجھے، کہ جو لاک ڈاؤن کی حمایت میں ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں، یہ بھی غلط ہے، اور جو لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرنے کی حمایت میں اس کے لیے کہنا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں لوگ کورونا سے مر جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں آرگومنٹس میں اپنا اپنا وزن ہے، تو یہ پوری ڈیبیٹ ہے۔ میرا تو سوال اس تناظر میں ہے کہ جب اگر ڈاکٹرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، تو یہ سیاسی، انہوں نے کوئی بات غلط کی ہوگی نا سر، انہوں نے کوئی بات غلط کی ہوگی فیکچولی، تبھی آپ نے ان کو سیاسی ڈاکٹرز، یہ بتائیے گا۔ میں بتاتا ہوں، ایک تو آپ کی آواز ٹوٹ کے آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، ذرا درست کروا دیجیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی سر، آپ کی بات یہ سمجھ آئی کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹرز نے جب یہ بات کی، میں بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی جو ٹریننگ ہے، ڈاکٹرز ہم سب کے لیے اس ٹائم ہمارے سب سے فرسٹ لائن کے اوپر ڈاکٹرز لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، اور تمام ڈاکٹرز کی میں عزت کرتا ہوں، جو یہ ڈاکٹر وہاں بیٹھے تھے میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کسی کو یہ کہنا کہ وہ سیاست کر رہے ہیں، یہ کوئی انسلٹنگ بات نہیں ہے، سیاست ہم سارے، میں بھی سیاست کرتا ہوں، تو سیاست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ سیاستدان نہیں ہے نا، میری آزادی ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ ڈاکٹرز پالیسی، آپ علیہ اعلان سیاستدان ہیں اور سیاست کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، آئی ریسپیکٹ یو فار دیٹ۔ یہ لوگ سیاستدان نہیں ہے نا، تو ان کو اکیوز کرنا ایک ہے انسلٹ نا، کہ سیاست کر، وہ آپ کو لگ رہا ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے، میں نے اس نظر سے نہیں کیا۔ اگر آپ نے کس نظر سے کہا یہ پلیز بتائیے، میں پھر پوچھ رہا ہوں، انہوں نے کون سی بات فیکچولی انکریکٹ کی ہے؟ چوتھی دفعہ عرض پوچھا میں نے، وہی میں بتا رہا ہوں۔ جی سر، ایکچولی انہوں نے انکریکٹ یہ بات کی ہے کہ جو NCC میں فیصلے ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹرز کی بھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ڈاکٹرز کا اوپینین وہاں موجود ہوتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلے کیے گئے، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ میڈیکل فیلڈ کے لیے ٹرینڈ ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ پالیسی میکر جنہوں نے ڈیسیجن لینے ہیں لوگوں کی کھانے پینے کے، لوگوں کی لائیولیہڈ کے، اکانومی کے، ریلیجن کے، وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈاکٹرز یا میں یا آپ تو ڈیسیجن نہیں لے سکتے، ہم سب کی ایک سرٹن ایریا میں ٹریننگ ہے۔ شہباز بھائی، کورونا طبی مسئلہ ہے، مذہبی ہے یا سیاسی ہے؟ طبی ہے نا، تو ڈاکٹر طبی رائے دے رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے، جو کہ لاک ڈاؤن سے انشور ہو سکتا ہے، مرضی آپ کی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، وہ اپنا میڈیکل اوپینین دے رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا۔ طبی معاملہ اس لیے ہے کہ ڈاکٹرز تو پورے ملک میں ہے نا، یہ پریس کانفرنس سندھ سے کیوں ہو رہی ہے، یہ پریس کانفرنس کراچی سے کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا ایک اوپینین ہے، اس میں ہمارا ایک اوپینین ہے، تو جب یہ اس کا ٹون اور ٹینر آپ کو دیکھنا پڑے گا، جب ٹون اور ٹینر پولیٹیکل ہوگا تو کہنا پڑے گا کہ اس میں پولیٹیکل کانٹینٹ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو ڈس ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے، رسپیکٹ سب کی، میں تو مراد علی شاہ صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں ان کے بارے میں اپنا اوپینین نہیں دوں گا۔ تو اب یہ بتا، میرا اوپینین صرف یہ ہے کہ ایک صوبائی گورنمنٹ کا پہلے دن سے ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ آج ڈاکٹر صاحبان نے ہی فرمایا کہ کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں ہو رہا، اور نمبرز بھی یہی بتا رہے ہیں
سندھ نے پہلے دن سے کہا کہ ہم سخت لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی جو انفیکشن ہے اسی طریقے سے سپریڈ ہو رہی ہے. دوسرے صوبوں کو کہا گیا شاید وہ سافٹر لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی سپریڈ, بلکہ سندھ میں سپریڈ زیادہ ہے. تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ جس طریقے کا لاک ڈاؤن یہاں پہ پرپوز کیا جا رہا تھا وہ لاک ڈاؤن پاکستان جیسے ملک میں کارآمد نہیں ہے. اسی لیے ڈاکٹرز نے, دوسرے ایکسپرٹس نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول میں کہ ہم نے TTQ کا سسٹم لانا ہے, ٹیسٹنگ, ٹریکنگ اینڈ کوارنٹائن. اس میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, بہت ایکسپرٹ ڈاکٹرز موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ڈاکٹر ایکسپرٹ نہیں ہے, یہ بھی ڈاکٹر بہت ایکسپرٹ ہیں, میں ان سب کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت قابل قدر خدمات ہے, لیکن مجھے بھی میرا اوپینین دینے کے لیے آزادی دیجیے. اگر مجھے یہ لگے گا ایک تو ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں, پھر آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, تو پھر آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ ذرا بیانات میں اگر احتیاط ہو جائے تو بہتر ہے, ورنہ تو پھر سیاست ہی ہوگی اس میں, وہ آپ پر الزام داغ دیں گے, آپ ان پر داغ دیں گے, ایسے ہی چلتا رہے گا یہ معاملہ. احتیاط غلط نہیں ہوئی, میں نے وہ اوپینین دیا کہ جو مجھے دینا چاہیے تھا. میں نے آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض اس کا آپ کو رائٹ ہے. اب مجھے ایک سوال اور جواب دیجیے گا شہباز بھائی, لاک ڈاؤن کیا کرنا ہے, مسجدیں بند کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس کے اوپر حکومت کا رائٹ ہے, آف کورس, اور کسی کا رائٹ نہیں. یہ حکومت کی پالیسی ہے, ڈاکٹرز کو اس کے اوپر پالیسی گائیڈ لائن نہیں دینی چاہیے, یہ میری ہاتھ باندھ کی گزارش ہے. لیکن بٹ بیسڈ آن دیئر میڈیکل ایکسپیرینس ایک اوپینین ضرور دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے, بتانا چاہیے جی سپریڈ یہ ہو رہا ہے. تو جب آپ نے سخت ترین لاک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا, آپ نے یہ کلیم کیا نا پہلے دن سے کہ جی سندھ میں بہت سخت لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, ڈیٹا تو یہ نہیں دکھا رہا, ڈیٹا تو یہ دکھا رہا ہے کہ سندھ میں سپریڈ سب سے زیادہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز فلاڈ ہے. یہ بھی سائنٹسٹ ہیں, میں نے شہباز صاحب, لیکن جیسا تیسا بھی لاک ڈاؤن تھا تو یہ حال تھا, اگر ویسا تیسا بھی نہیں رہا تو کیا حال ہوگا؟ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسپتالوں کے یونٹس بھر گئے ہیں, یہ تھوڑا سا بڑھ گیا تو اسپتالوں میں پھر کوریڈورز میں لوگ لیٹے ہوں گے, پھر لاشیں پڑی ہوں گی. آئی ہیٹ اللہ کے میرے منہ میں خاک, لیکن یہ امریکہ میں ہو رہا ہے نا, تو پاکستان میں ہوگا تو کیا عجب ہوگا. دیکھیے بدامی صاحب, پہلی بات یہ کہنا کہ احتیاط نہیں کرنی چاہیے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہونی چاہیے, غلط بات ہے. ایون جو مسجدیں کھولنے کا فیصلہ ہوا اس میں 20 نکاتی ایجنڈا ان کے ساتھ طے ہوا, اور اس میں تمام چیزیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمینڈڈ ہیں ان کو انفورس کیا گیا ان 20 نکات کے اندر. اب جب گورنمنٹ تمام سٹیک ہولڈرز کو لے رہی ہے اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جس طرح کا لاک ڈاؤن پہلے سوچا جاتا تھا کہ پاکستان میں افیکٹو ہوگا, وہ تو ان افیکٹو ثابت ہوا. ڈیٹا سے بھی, ڈاکٹرز کی رائے میں بھی, ہر جگہ پہ ان کی پریس کانفرنس میں بھی یہی رائے تھی. اس لیے جو پریس کانفرنس کا ٹون اور ٹینر تھا, میں دوبارہ ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں, جو ٹون اینڈ ٹینر تھا وہ پولیٹیکل تھا. یہ آپ کا اوپینین ہے کہ انفیکٹو تھا, میرا خیال ہے کہ اتنا افیکٹو نہیں تھا, لیکن انفیکٹو کہنا غلط ہوگا. وی بوتھ اگری ٹو ڈس ایگری آن دیٹ. مجھے ایک بات اور بتا دیجئے, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کو مرضی ہو اپنے فیصلے کر لے اگر ہم سے اختلاف کرتے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں سندھ گورنمنٹ کے نمائندوں گے, ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ صاحب آپ کے خیال میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تو آپ کیجئے, آپ 18ویں ترمیم ویسے آپ کو بڑی یاد آتی ہے تو اب کیوں نہیں یاد, یہ ہم پوچھیں گے سوال ان سے. لیکن آپ سے میرا سوال ہے کہ جب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, تو اب سے کچھ دیر پہلے کہ آپ کے سندھ اسمبلی کے MP کا بیان کیا ہے, تاجر یہاں پر یہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں, ایک تاجر, کہ سندھ گورنمنٹ کوئی بھی فیصلہ کرے میں دکان کھولوں گا, ہمیں کوئی گرفتار کرتا ہے تو کر لے, یعنی کہ حکومت کے خلاف بغاوت ہے نا یہ کوئی بھی. میرا سوال مکمل ہے, میرا جواب دیجیے گا. اور آپ کے لا میکر خرم شیر زمان کیا بیان دیتے ہیں, ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کرنے دیجیے پر سندھ کو اپنا فیصلہ آپ. اچھا, اب اس میں دو پہلو, اس ساری اسٹیٹمنٹ کے دو پہلو ہوتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا سندھ گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے سندھ میں یہ فیصلہ کرنے کا؟ بالکل ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد سندھ گورنمنٹ آزاد ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہ اپنے فیصلے سندھ میں خود کر سکتی ہے جو ان کو مناسب لگیں, اور وہ کریں ضرور, اور ہم نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. اب تاجروں کے ساتھ اس معاملے پہ آپ ہیں کہ نہیں کہ وہ بھوک افلاس جو ان کے ملازمین ہیں, جو غریب لوگ چھوٹی چھوٹی دکانیں چلاتے ہیں, اس میں ہم ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر وہ قانون کو خلاف ورزی کرتا ہے, وہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں, اور نہ خرم شیر زمان صاحب ہوں گے. ان کا مطلب یہ ہے, جو میں سمجھا ہوں, کہ جو ان کی مزری ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ. اور آخری بات, جب حضور آپ کو لبرٹی ہوتی ہے نا کہ آپ ہمیں لاسٹ منٹ شو شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے کال کرتے ہیں, اور ہم ڈنر کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی چھوڑ کے آپ کے شو پہ آ جاتے ہیں, تو پھر ذرا ایگو تھوڑی سی نیچے رکھا کیجیے اور سوال واپس کریں تو اس کا جواب دے دیا کیجیے, اتنا غصے میں نہ آیا. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو ابھی تک وہی بات ذہن میں لگی ہوئی ہے. یہ آپ ریکارڈنگ دیکھیے گا کہ جب مجھ سے کوئی مہمان یہ سوال الٹا مجھ سے سوال کر دے, which is completely fine, اور پھر کہیں ہاں یا نہ میں جواب دیں, نہیں یہاں پر رک جائیں, تو میں کہوں گا کہ حضرت ذرا تحمل, ذرا حوصلہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور رہوں گا. ابھی آپ پلیز میرے ساتھ بلکہ رہیے گا کہ آپ نے, میں بلکہ آن ایئر میں ہی بتا دوں کہ ہم نے آپ کو 11th آور پہ ہی کانٹیکٹ کیا, and I am extremely
ایکسٹریملی گریٹفل کہ آپ نے ٹائم دیا. لیکن سر اگر آپ سوال کرنے کا کہیں کہ ہاں یا نا میں جواب دیجیے, رک جائیے یہاں پہ, تو یہ زیادتی ہے. مطلب جو آپ کو لگ رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی محترم بادامی صاحب کہ ہمارا پرابلم یہاں پر, یہ میرا آپ کا سب کا یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. تو میں آپ کو ایک سمجھانے کے طریقے میں بتا رہا تھا کہ جو غریب ہے نا, دیہڑی دار ہے, اس کے لیے کرفیو ہے, جس کرفیو میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, نکلا تو گولی مار دی جائے گی. سر ایسا لاک ڈاؤن ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ مجھ سمیت اور ہر انسان کو, مطلب کوئی بہت ہی شقی القلب انسان ہوگا جس کو کسی کی بھوک کی پرواہ نہیں ہوگی. مطلب میں تو کہوں گا تف ہو اس چیز سے. اب ظاہر اس پر آرگومنٹس کا اپنا ایک, مجھے آخری بات ایک اور بتا دیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کئی دفعہ اس کو اس تناظر سے دیکھتے نہیں. اگر آپ دیکھیں گے نا اس تناظر سے, آپ ہوں, مراد علی شاہ ہوں, غنی صاحب ہوں, ہم جب اس تناظر سے دیکھیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی ان کے حق میں فیصلہ کریں گے, کیونکہ ہم سب انسان ہیں. بلکہ چونکہ آپ میرے مہمان ہیں اور آپ نے مجھے یہ کہا ہے تو میں آپ کا بہت گریٹفل ہوں, اور اگر اس اعتبار سے آپ کو کوئی بات نامناسب لگی ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ. لیکن وہ جو آپ کو میں کہہ رہا تھا ہاں یا نا میں جواب دی, وہ کسی صورت آپ کے احترام میں کمی نہیں تھی. وہ صرف میں ایک انالوجی ڈرا کر رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا آپ کے شو کا ٹائم زیادہ ضائع نہ ہو. اب اگر میرے ساتھ تھوڑا سا لمحات اور رہیں گے تو میں ڈاکٹر حضرات کا بھی اوپینین لوں, اگر آپ کچھ لمحے مجھے اور دیں گے شہباز بھائی. جی پلیز. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, وہ سمجھتے ہیں ایک ٹون اور ٹینر بہت پولیٹیکل تھا جس کی وجہ سے یہ کہا انہوں نے. بہت شکریہ وسیم بادامی, آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا. آپ کی میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے. آواز دیکھیے جی, ذرا دیکھیے گا. جی قیصر صاحب. ایکچولی مجھے کہتے ہیں جی تاثر یہ گیا کہ سندھ گورنمنٹ نے کروائی, یعنی شہباز صاحب کے الفاظ نہیں تھے لیکن جو ناقدین ہوئے. مجھے دیکھیں, یہ جتنے بھی وہاں لوگ بیٹھے تھے ڈاکٹر حضرات, وہ کسی کا بھی کوئی پولیٹیکل کوئی اینگل نہیں تھا, نہ ہی کوئی بات تھی. بحیثیت ڈاکٹر کے صرف یہ پریشانی تھی اور یہ کرنا تھا کہ کوئی ایک ریکویسٹ کی تھی. ہم نے کوئی پالیسی نہیں دی ہے. ہم نے صرف یہ کہا کہ اچھا کیسے صاحب ان کی آواز واپس آ رہی ہے, ذرا دیکھ لیجیے گا. اور عاصم یوسف صاحب, آپ کی کیا اوپینین ہے کہ اس وقت یہ کورونا سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کے تناظر میں آپ کی کیا اوپینین ہے عاصم صاحب, ڈاکٹر صاحب؟ جو پرابلم ہماری, کیسے صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف سے, دوبارہ آتا ہوں میں, ذرا آپ کی لائن میں ہم ٹھیک کر لیں اور ڈاکٹر عاصم صاحب کا بھی اوپینین لے لوں. جی سر. جی سر, میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن بالکل ٹھیک کیا گیا جب کیا گیا. ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال سے زیادہ تر لاک ڈاؤن بہت افیکٹو تھا. آئیڈیل سرکمسٹانسز میں شاید لاک ڈاؤن ابھی اتنا ریلیکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت صرف کووڈ کو نہیں دیکھ رہی بلکہ معاشی حالات کو بھی دیکھ رہی ہے. اینڈ اس صورت میں انڈسٹری اور مختلف اس طرح کی اور چیزیں میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ریسٹرکشنز. لیکن جہاں میں شہباز گل صاحب کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ obviously گورنمنٹ کا ہی حق ہے, ہمارا ایز ڈاکٹرز حق تو نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ مسجدیں کھولیں یا نہ کھولیں. لیکن اس میں میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے کہ مسجدیں اسینشل انڈسٹریز تو نہیں ہیں یا بزنسز نہیں ہیں, ان کے اوپر لوگوں کا لائیولیہڈ نہیں ڈیپینڈ کرتا. اور سوشل ڈسٹینسنگ کیونکہ نہیں ہو سکے گی مسجدوں میں جمعے کی نماز میں یا تراویح میں, اس لیے میں بالکل اگری کرتا ہوں جہاں تک کراچی کے ڈاکٹرز نے یہ آج کہا ہے کہ یہ غلط سٹیپ ہے اور اس کے خدا نخواستہ تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں. رائٹ, اوکے. جی ڈاکٹر قیصر سجاد, آپ نے اوپینین دے دیجیے. جی دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہنا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے, اس پہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ ہمارے جو حکمران کی سوچ اگر اس طرح سے ہے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہم تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ریکویسٹ کریں. ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے, ہم نے علماء سے ریکویسٹ کی ہے. نہیں کرنا یا نہیں کرنا یہ ان کے ثوابدید کا کام ہے کہ وہ کیسے وہ اس چیز کو کرتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں, اور کیا ہم ایز اے ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں. جو ہماری کیلکولیشن ہے تمام ڈاکٹروں کی جو وہاں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور دوسرے سینئر ڈاکٹرز وہاں بیٹھے تھے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب
केसेस में इतनी ज़्यादा इजाफा नहीं था तो आपने बहुत अच्छा लॉक डाउन किया, सब कुछ किया, इवन कि मस्जिद में भी 5 लोगों की जमात की इजाज़त दी। और अब जबकि केसेस में बेतहाशा इजाफा हो गया है, अभी जो आपने इंट्रो में सुनाया ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के, उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 17 अमवात हुई हैं और 300 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं। तो आप देखिए कि इस वक्त तो हमें और कॉशियस होना चाहिए था, ना कि हमें सारा कुछ आपने जो लॉकडाउन की जो इफेक्टिवनेस है उसको ख़त्म कर दिया। आपने जो मेजर स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स, उसके अंदर रश होता है, लोगों को जो बैंक के आगे जो पैसे दिए जाते हैं वहाँ औरतों का रश होता है, जहाँ राशन दिया जाता है वहाँ रश होता है। और फिर मस्जिद की जब बात आई तो हमने कहा कि देखिए मस्जिद के अंदर रमज़ान के अंदर हर आदमी थोड़ा सा एक लगाव रखता है, चाहता है कि हम रमज़ान में मस्जिद में जाके इबादत करें। तो हमने कहा कि वहाँ पर ये कोई भी जो 20 निकाती आपने जो SOPs बनाए हैं इस पे कैसे अमल कराएंगे आप? यहाँ तो रोड के ऊपर जो कानून बना हुआ ट्रैफिक का कानून वो आप नहीं उसको पाबंद करा पाते हैं, लोग कानून को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारा पॉइंट ये था कि खुदा ना खास्ता अगर ये केसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हमारा हेल्थ का निज़ाम बहुत वीक है। हमारे शहबाज भाई एक आखिरी, अगर आप चाहें तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, वरना आखिरी बात शहबाज साहब ये बताइएगा, आपने एक ट्वीट ये भी किया कि ये बड़े अफसोस की बात है कि सिंध के कुछ सूबाई वज़रा के नाम आ रहे हैं कि वो बंद इंडस्ट्रीज खुलवाने के लिए भत्ता वसूल कर रहे हैं। तो आई एम श्योर ये आपने अगेन सिर्फ सियासी बयान नहीं होगा आपका, ये बराए सियासत, और आप फेडरल गवर्नमेंट ने तो आपको मालूमात तक की भी रसाई होगी, तो इस मिनिस्टर का नाम भी सामने आएगा और इसको आप नेम एंड शेम करेंगे, आई एम श्योर। देखिए वसीम साहब, वो मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, जब प्रोग्राम आपका खत्म होगा तो आपको भिजवा दूंगा, कल वो आप वीडियोस दिखाना चाहें जिसमें क्या है कि सूबाई वजीर भत्ता मेरे पास लोगों की ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया और सिंध से भेजी गई। उनके नंबर्स भी आपको दे दूंगा उन लोगों के, और वीडियोस और ऑडियोज भी दे दूंगा उनसे। इसमें लोग कह रहे हैं कि हमसे फलां वजीर भत्ता मांग रहे हैं फैक्ट्री खोलने के लिए। जी 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 बिल्कुल, और आपके ख्याल में ये काफी सबूत है? ये उसी पे मैंने किसी का नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि एलिजिडली जब तक होती है तो आप किसी का नाम नहीं ले सकते। जो मेरे पास सिंध से आया वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आप मज़ीद तहकीक कर लीजिएगा। अब मैं वापस आता हूँ, पहले एक जुमला में इसमें कह दूं शहबाज साहब, अगेन देखिए हम सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं, ऑफ कोर्स आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वरना तो ये आपके ख्याल में अगेन ये सूरत हाल तकाजा नहीं करती कि हम थोड़ा सा मोहतात रहें? कल को सिंध से कोई उठ के उल्टा सीधा बयान आपके हवाले से दाग दे, आपकी आवाज कट रही, कल को मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, जाहिर है आप भी इस बात से एग्री करेंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जरा मोहतात बयानबाजी नहीं करनी चाहिए ताकि सियासत ना हो। अब अगर कल को कोई यहाँ से बयान दाग दे फेडरल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर के खिलाफ और यहाँ से कोई सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी का उस पर ट्वीट कर दे, तो मैं तो तनकीद करूंगा उस पर कि भाई सबूत के साथ बात करो, वरना अभी छोड़ दो यार इस सब को। तो आपके ख्याल में भी जरा मोहतात रवैया नहीं होना चाहिए? जी मैं बिल्कुल, मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया, ये आप ओपिनियन रख सकते हैं, आप आज़ाद हैं अपना ओपिनियन रखने में, अपना तजज़िया करने में भी आज़ाद हैं। जो मेरा फर्ज था वो मैंने आपको बता दिया कि मुझे सिंध से मुझे यहाँ ये भी पता चला, और जो फेडरल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल और रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं उनको भी ये कंप्लेंट आई, और मैंने उनके मुंह से भी सुना कि सिंध में ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक हो गया ना? तो उस वजह से मैंने एक ये इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया तक और लोगों तक पहुंचाना जरूरी समझी। मेरे ख्याल में ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आपके ख्याल में नहीं है, लेट द ऑडियंस जज दैट। जी हाँ, मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में कल से सिंध वाले भी शुरू कर देंगे अजीब, लेकिन ठीक है आपका अपना ओपिनियन है, बिल्कुल ठीक है। आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा, फिर मैं जरा जी सर। जी मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं जो पहले भी कही गई यहाँ पर। देखिए आपने साउथ कोरिया की एग्जांपल देते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने किया, एक लॉकडाउन नहीं सख्ती से वहां पर किया गया, किसी जगह के ऊपर किसी को फोर्स नहीं किया गया, किसी दुकान को, किसी चर्च को, किसी रिलीजियस जगह को। नंबर एक। अमेरिका की एग्जांपल ले लीजिए, अब अमेरिका में इसकी बहुत तबाही हो रही है, लेकिन अमेरिका में किसी एक चर्च में लोगों को जाने से रोका नहीं गया। देखिए आप एक बात नहीं समझ रहे, आप एक चीज की सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं ले रहे कि रिलीजन जो है, एक वर्शिप की प्लेस पे जाना, मस्जिद में जाना, एक रिलीजन, हमारा आइन इसको फंडामेंटल राइट कहता है, बुनियादी हक कहता है शहरी का, और आप शहरी के बुनियादी हक को नहीं रोक सकते। रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव मामला है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, अल्लाह और इंसान के दरमियान का मामला है। आप लोगों को लाठियां मारकर मस्जिदों में जाने से नहीं रोक सकते, ना मस्जिदों को ताले लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ये बुनियादी हक देता है कि वो अपनी इबादत फ्रीली कर सकते हैं। मैं नहीं समझता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अगर हालात बहुत बिगड़ गए तो फिर हमें एसओपी पे नजरसानी करनी पड़ेगी, और सदर पाकिस्तान ने कहा कि फिर हमें रोकना पड़ेगा लोगों को मसाजिद में जाने से अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए तो।
बार बार आपको कहा कि उलमाए कराम से मशवरा करके सारी कौम एक पेज पर होकर इसको रिपोर्ट करेंगे। अगर आप में से कोई चाहता है कि मस्जिदें बंद करनी चाहिए, आप मुझे बता दीजिए, आप अपना ओपिनियन दे दें, हम आपका ओपिनियन, अगली मीटिंग होगी आपका ओपिनियन डिस्कस करेंगे कि बदामी साहब कहते हैं तमाम मस्जिदें बंद कर दें, आपका ओपिनियन दे देंगे वहां पर। लेकिन हमारा ओपिनियन ये है कि उलमा को साथ, आप देखिए, मैं इस पर अपना ओपिनियन दूंगा तफसीली नशिस्त में। जो मुफ्ती मुनीब हैं वो पिछले 35-40 साल से जुमा पढ़ा रहे हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट के साथ उनका ये तय हो गया कि 60 साल से ऊपर का बंदा जो मस्जिद में नहीं आएगा, तो मुफ्ती मुनीब साहब और जो नईमी साहब हैं उन्होंने मस्जिद आकर जुमा पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि उनकी अपनी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो जब आप देखते हैं कि उलमा कराम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कस्टोडियन बन रहे हैं अल्लाह के घर के भी और इन SOPs के भी जो गवर्नमेंट के साथ तय हुए, तो मेरा ख्याल है इसमें मजायका नहीं जब तक कि हम एहतियात बरतें। बिल्कुल ठीक, बहुत लेकिन शुक्रिया। सिर्फ रिलीजन को टारगेट करना कि रिलीजियस जगह बंद हो जानी चाहिए, बाकी सब कुछ बेशक खुला रहे, ये मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। शहबाज साहब कंप्लीटली एग्रीइंग टू व्हाट यू सेड, लेकिन मेरा ख्याल है अगेन इट विल बी वेरी अनफेयर कि अगर हमारे पेरेंट्स में से किसी डॉक्टर की राय है तो आप ये उन पर इल्जाम लगाएं कि वो रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। ये बड़ा अनफेयर स्टेटमेंट है। नहीं, ये ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। कौन कर सकता है? मेरे ख्याल में किसी की राय बिल्कुल गलत हो सकती है, लेकिन वो रिलीजन को टारगेट, इतनी लिबर्टी दें इस सोसाइटी में, प्लीज टॉलरेंस और पेशेंस को जगा दें। शहबाज साहब, रिलीजन को कौन बदबख्त टारगेट कर सकता है? शहबाज साहब जो है वो बाकी सियासी आदमी है और वो मेरे ख्याल में गलत अपनी बात को बताने के लिए शहबाज साहब ये चाहते हैं कि अपनी बात को रखें। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। अगर किसी की राय है भी शहबाज साहब तो उससे मैं उसकी राय से डिसएग्री करूं, लेकिन उस पर ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो मजहब का दुश्मन है। मैं उस पर नहीं कहूंगा कि मजहब को टारगेट कर रहा है। मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही और मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई भी मजहब को टारगेट कर रहा है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आइन का नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है टारगेट, कोई भी नहीं कर रहा है। आप गलत अपनी ठीक है, चलिए आपने नहीं कहा तो फिर ये अच्छी बात है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। शहबाज गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, मैं डॉक्टर कैसर साहब, डॉक्टर आसिम हमारे ब्रेक के बाद डॉक्टर रजा से बात करते हैं। खुश आमदीद एक बार फिर। डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं और प्रेसिडेंट सिंध ताजर इत्तेहाद जनाब जमील पराचा साहब भी साथ तशरीफ़ फरमा है। अब ये बता दीजिए कि डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब और आसिम साहब, आप क्विकली एक एक मिनट में बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे जमील पराचा साहब है जिनकी भी ओपिनियन है कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और वो बताएंगे अपना मौक़िफ़ भी। एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है और बहरहाल इस मौक़िफ़ में भी एक जान तो है कि भाई लोग फिर भूख से मर जाएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं है। जो सुबह कमा के लाता है और रात को खाता है वो इतने दिनों से काम पर नहीं गया, वो कैसे चले? सफ़ेद पोश भी हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया है। आप लोग एक राय दे रहे हैं मेडिकल की बुनियाद पर। अब इसमें क्या करें, इसमें क्या बीच का रास्ता निकल सकता है? अगर वो हो जो आप लोगों की राय है, कैसर साहब और आसिम साहब, तो फिर यहाँ लोगों की भूख से मरने का खदशा है वफाकी हुकूमत के ख्याल में। जी कैसर साहब पहले आप बताइए। थोड़ा सा इससे डिफर करता हूं। अच्छा सॉरी जी, पहले पहले आप बताइए। डॉक्टर आसिम पहले आप बता दीजिए, फिर कैसर साहब आप। जी आसिम साहब। जी, मेरी राय ये नहीं है कि लॉकडाउन बिल्कुल से उसी तरह टाइटली रहे। मैं एग्री करता हूं कि लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है। इंडस्ट्री थोड़ी सी खोलनी जरूरी है, कुछ एसेंशियल इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस, ताकि वाकई ज्यादातर लोग कोई ना कोई काम पे जा सकें। लेकिन मेरे ख्याल से जो अननेसेसरी चीजें हैं या नॉन एसेंशियल चीजें हैं, सारी दुकानें खोलनी ज़रूरी नहीं है एक साथ। मेरे ख्याल से पार्क्स वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्राउडिंग कम होनी चाहिए। और इसी में मेरे ख्याल से आप नमाज, तरावी, हर चीज़ घर में पढ़ सकते हैं। हम सब मुसलमान हैं, हम सब नमाजें पढ़ते हैं। मस्जिद में जुम्मे की नमाज और तरावियाँ, मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं इस वक्त, और ये ख़तरनाक हो सकती हैं क्योंकि इससे बीमारियाँ फैलेंगी और खुदा न खास्ता हम अपनी फैमिलीज को, अपने बुजुर्गों को इन्फेक्ट करें। अच्छा, अब जाहिर है डॉक्टर आसिम साहब, आई एम श्योर कि अगर आपका ओपिनियन है तो इसमें कोई मेलाफाइडी, इसमें कोई बदनीयती आई एम श्योर कि नहीं होगी, जाहिर है। लेकिन दूसरी साइड के भी अपना मौके पर उनकी एक जज्बाती वाबस्तगी, और वो ये कहते हैं कि जब आपने इतना सब कुछ खोल दिया है तो फिर आपको क्या एक ही चीज़ पर, यानी आपसे मुराद नॉट यू गवर्नमेंट्स पे, कि फिर आपको एक ही जगह पे, तो खैर अब ये भी है एक डिबेट और इसकी अपनी जगह हसासियत भी है। मुझे अगर इजाज़त है मैं कैसर साहब से भी इस पर ओपिनियन ले लो। आई गॉट योर पॉइंट। जी कैसर साहब, आप कहिएगा, आप तो हैं लॉकडाउन के हक में, तो अगर फिर लॉकडाउन होगा तो फिर लोगों के घरों के चूल्हे कैसे चलेंगे? देखिए वसीम, बात सारी ये है कि आपको कि प्रायोरिटीज़ आपको तयन करनी पड़ेगी। बात सारी ये है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। इस वक्त आपकी प्रायोरिटी है लोगों की जान
کو سیو کرنا، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو بیماری ہے یہ حقیقت ہے، یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک سے دوسروں کو لگ رہا ہے۔ دنیا میں آپ واقعہ سن رہے ہیں، اور ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ سے بچایا جائے۔ ایک سے دوسروں کو یہ بیماری لگتی ہے تو لوگ ایک کے دوسرے کے قریب نہ ہیں، لیکن جس طرح کہ لاک ڈاؤن شروع میں ہوا تھا، سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا، بہت اچھا کیا تھا۔ اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کرفیو نہیں لگانا تھا، مقصد یہ تھا کہ جو چیز ضروریت کی چیزیں ہیں وہ کم ہو اور جا کر اس کے کام کر لیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اب آپ ہر چیز کھولنے کی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بالکل کھولیں۔ ہم صرف ایک انسانیت کے ناطے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم ڈاکٹروں کو ایک علم دیا ہوا ہے، اور ہم چونکہ سمجھ رہے ہیں، ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کو بخار ہے، اور یہ کون سا بخار ہے، اور اگر یہ دوا نہیں لے گا تو اس کو کیا نقصان ہوگا۔ وہ سیم فارمولہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیماری، چونکہ یہ پچھلے ابھی ایک ہفتے سے آپ لوگ سب نوٹ کر رہے ہیں، میں اس میں کوئی بات تو کر نہیں رہا ہوں آگے کی، ابھی کی اگر آپ بات دیکھیں تو اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم اس چیز کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ بہت سارے لوگ آپس میں ملنا شروع ہو گئے ہیں، روڈ پہ بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور چونکہ یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو آنے والا مہینہ ہے اور رمضان کا مڈ آف دی رمضان یا اینڈ آف دی رمضان میں کوئی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی تعداد اس میں اضافہ ہو جائے، جو کہ ہمارے لیے پریشان کن ہو۔ اور کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ دیکھیے وسیم، ابھی جو ہے ہمارے ہاسپٹل میں جو نمبر آف بیڈز ہیں وہ ابھی سے بھرنے شروع ہو گئے ہیں، تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے خدا نخواستہ کوئی ایک ڈیڑھ ہفتے میں، تو پھر آگے کیا کریں گے؟ ہمارے ڈاکٹرز آپ کے پاس اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں، آپ کے پیرامیڈیکل اسٹاف اتنا ٹرینڈ نہیں ہے، تو خدا را اپنے ہسپتالوں پہ برڈن نہ ڈالیں، اپنے ڈاکٹرز پہ اتنے برڈن نہ ڈالیں کہ یہ سسٹم، ہمارا ہیلتھ کا سسٹم بیٹھ نہ جائے، اللہ نہ کرے۔ اب جمیل پراچا صاحب، آپ کی جو اوپینین ہے، پوائنٹ ٹیکن، جی میں کیسے سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ جمیل صاحب، آپ نے اب یہ کہا ہے کہ جناب گورنمنٹ 2 دن میں فیصلہ کر لے، ورنہ ہم تو کھولنے لگے دکان، شاید ہم نے یکان یکم رمضان سے شاید آپ نے کہا ہے۔ اب یہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بڑے مسائل ہیں یہ سب، لیکن جمیل بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ معاملات ریلیکس ہونا شروع ہوئے اور اگر اموات میں ایک دم اضافہ ہو گیا، میرے منہ میں خاک، کوئی کون چاہے گا، لیکن ایسا ہو رہا ہے نا۔ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ایک دن میں 2-2 ہزار بندہ بھی مر رہا ہے نا۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر تو دکانیں نہیں کھلیں گی، پھر بند بھی ہوں گے، اور پھر لاشیں بھی اٹھیں گی، اور پھر بھوک بھی بڑھے گی۔ تو ہمیں ایک بری صورتحال اور ایک دوسری بری صورتحال کے درمیانی موازنہ ہے، ایک اچھی اور بری صورتحال کے درمیان میں سے ایک نہیں چوز کرنا، 2 بری صورتحال میں سے ایک کو نکال۔ ایسے میں اب آپ اگر یہ بیان دیں گے کہ یار گورنمنٹ خود ہی فیصلہ کرے، ہم تو کھولنے لگے، تو سر یہ تو پھر قانون ہاتھ میں لینے والی بات نہیں ہو جائے گی جمیل صاحب؟ دیکھیں، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی، مشورے کیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایس او پی تیار کروائیں۔ ہم نے یہاں تک آفر کی کہ آپ ہمیں 2-2 دن ہر کاروبار کو دے دیں، ایک ساتھ سارے کاروبار نہ کھلوائیں، ہم آپ کے ساتھ ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ کسی بھی منسٹر نے ہمارے ساتھ میٹنگ کے بعد، آج 7واں روز ہے، ہم سے کوئی بات نہیں کی، ہمیں کسی اعتماد میں نہیں لیا، ہم وہاں جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم سے کوئی بھی بات نہیں کی گئی۔ اور یہاں تک میں نے سعید غنی صاحب کو فون کیے ہیں، بے شمار نہیں اٹھاتے، میں نے ناصر شاہ صاحب کو فون کیے ہیں، بے شمار نہیں اٹھاتے، ہمارے اور لوگوں نے فون کیے، فون نہیں اٹھائے جاتے۔ تو اب ہم کیا کریں، آپ ہمیں بتائیں۔ ایک طرف ہمیں بھوک ناشتی بھی نظر آ رہی ہے اپنے تاجروں کے گھروں میں، ایک طرف ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، جو فیملیز ہمارے پاس آتے ہیں، روتے ہوئے، آنسوؤں سے روتے ہوئے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ اب اس میں ہم کیا کریں، آپ بتائیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، 1 مہینہ 5 دن میں جب لاک ڈاؤن تھا تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کمی آنی چاہیے تھی۔ جب تو ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تو ہم سوشل ڈسٹینس ہے، جب تو ہم نے تمام حفاظتی اقدامات اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کمی کیوں نہیں آئی؟ اس کے باوجود بڑھ کیوں گیا یہ؟ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ایز اے جنرل کوسچن ٹریٹ کیجئے، کیونکہ عام لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ابھی تک لاک ڈاؤن تھا تو بھی تو آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب اتنے بڑھ گئے، تو فرق کون سا بڑھ گیا؟ اس کو آپ ذرا ایکیڈیمکلی آنسر کر دیجیے ڈاکٹر عاصم صاحب۔ جی آئی تھنک اس کا ایکیڈیمک آنسر بہت آسان ہے۔ اس وقت جو نمبرز کم ہیں ہمارے کئی اور ملکوں سے، ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں اتنے زیادہ تھے۔ ہم اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اچھے ایفیکٹس ہیں لاک ڈاؤن کے، وہ یہی ہیں کہ نمبر کم ہیں۔ لاک ڈاؤن نہ ہوا ہوتا تو خدا نخواستہ اس سے بہت زیادہ ہوتے۔
اور خطرہ اس وقت یہی ہے کہ اگر بہت زیادہ اس کو ہمارے ریلیکس ملک کر میں دیا ہمارے تو یہ ملک میں suddenly جو ہماری surge کرے پہلی گا۔ انیشیل رپورٹ آئی ہے ڈاکٹر صاحب، انیشیل رپورٹ کے مطابق یہ ہمارے پاس آیا ایران سے ہے، تو جو ایران کی مثال تو دینا بالکل الگ بات ہے. ہم تو ہمارے پاس یہ آیا ہے، دوسرے ملک سے ہمارے پاس آیا ہے اور وہ ملک نے اپنا لاک ڈاؤن کھول دیا ہے. جمیل صاحب میرا خیال ہے کہ جس طرح الیکٹرانکس کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم صاحب کی رائے کی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی، اس طرح طبی حوالے سے شاید ان کی رائے کی میری اور آپ کی رائے سے زیادہ اہمیت ہوگی. لیکن بٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن نہ کیا گیا ہوتا تو نمبر ایک زیادہ. فائنل ورڈ لے لوں ڈاکٹر عاصم سے. جی ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ کیجیے گا. سو یہی کہ ایک تو پیک ابھی آئی نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کتنی ہائی ہوگی پیک، لیکن جتنی بھی ہے اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے خیال سے کم ہے. آئی تھنک اسٹیپنگ بیک ایک سیکنڈ، یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت یہ ایک نیشنل کلیمٹی ہے، پینڈیمک ہے، اس کو ہمیں سیاست اور ریلیجن اور ان چیزوں میں ڈسٹارٹ کرنا نہیں چاہیے اور سب کو مل کے اس کے خلاف لڑنا چاہیے. بیکاز اس طرح اگر ہم ڈیوائیڈ ہو کے لڑیں گے تو یہ ہم اس کے اوپر قابو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو یہ پولیٹیکل اور ان چیزوں کو میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں سب کو یونائٹ کرنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. فرق طریقے ہوں گے مختلف صوبوں کے، I don't think that matters. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. کورونا سے ہمیں کورونا پر آپس میں نہیں لڑنا ہے. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. جاتے جاتے وہی بات ایک بار پھر عرض کروں گا کہ ہمیں کورونا سے لڑنا ہے، کورونا کی وجہ سے ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے. اور یہ سیاست چلتی رہے گی سب کے لیے، یہ بات سب کے لیے بات کہ نارمل سیاسی حالات نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر فوراً سے الزام تراشیاں کرنا شروع کر دیں، ورنہ بعد میں لوگ حساب کریں گے. بلکہ ابھی بھی لوگ حساب کر رہے ہیں کہ ان حالات میں بھی آپس کے معاملات ہی ختم نہیں ہو رہے. مجھے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب یگانگت کی ضرورت ہے سیاسی طور پہ، وہاں پر بہت سارے ایسے پولیٹیکل ہمارے مہمان جو کہ کچھ دنوں پہلے تک جن کو آپ 60 ٹی وی اسکرینس پر دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ آ رہا ہے تو میں نہیں آؤں گا، وہ آ رہا ہے تو میں نہیں آؤں گا. اتنا زیادہ سیاسی درجہ حرارت اس موقع پر بھی ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں تو پھر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جناب امریکہ میں بھی تو یہ ہو رہا ہے، ٹرمپ اور گورنر کی تو بھی نہیں بنتی، تو ہمیں اس معاشرے سے اچھی مثالیں لینی چاہیے، نہ کہ بری مثالیں. اور جاتے جاتے آج سندھ گورنمنٹ کے نمائندے نے ہمارے پروگرام میں شریک ہونا تھا، وہ شریک نہیں ہوئے. لیکن سندھ گورنمنٹ سے بھی یہاں پر یہ سوال ضرور ہے کہ جب وہ بار بار اشاروں کنایوں میں یا کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے اگر اپنا اعلان کیا ہے تو ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا تمام گورنمنٹ اپنے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے. تو سندھ گورنمنٹ جو ویسے ہر معاملے پر 18ویں ترمیم کا علم بلند کرتی ہے کہ صاحب ہم صوبائی خود مختاری، ہمیں وفاق ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ہم جو چاہیں گے کریں گے، تو پھر اگر سندھ گورنمنٹ یا تو مختلف رائے نہ رکھے، اور اگر مختلف رائے رکھتی ہے تو پھر فیصلہ کریں اور پھر اس فیصلے کو اون کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جناب ہونا تو یہ چاہیے لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دیا تو ہم یہ کریں. آپ باقی معاملات میں تو یہ نہیں کرتے. کل تک آئی جی کے معاملے پہ وفاق کچھ اور کہہ رہا تھا تو آپ کہتے تھے نہیں ہمارا رائٹ ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. یہاں بھی آپ کا رائٹ ہے، کیجئے جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیجئے اور پھر اس کی ذمہ داری بھی لیجئے. زندگی رہی، صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.